ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ 7 دنوں کی جنگ بندی کے بعد غزہ پٹی پر اسرائیل نے دوبارہ حملہ شروع کر دیا ہے۔ اسرائیل کی بمباری بھی شروع ہو گئی ہے اور اسرائیل کی زمینی فوج بھی سرگرم ہو گئی ہے، اور پہلے حملہ میں ہی اب تک 30 فلسطینیوں کی شہادت ہو چکی ہے۔ دوبارہ سے نماز جنازہ کی ادائیگی وہاں ہو رہی ہے۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر ٹینٹوں میں جانے پر پھر مجبور ہو رہے ہیں۔ افراتفری ہے، جو سکون ملا تھا، جو عافیت ملی تھی، پھر سے وہ عافیت ختم ہو گئی ہے، اور اسرائیل نے دوبارہ دہشت گردانہ حملہ غزہ پٹی پر شروع کر دیا ہے۔ کچھ ہی دیر پہلے قیدیوں کا تبادلہ بھی عمل میں آیا تھا۔ آخری رات میں غزہ پٹی میں حماس نے 7 اسرائیلی قیدیوں کو ریڈ کراس کے حوالے کیا۔ بدلے میں اسرائیل نے بھی 30 سے زیادہ فلسطینی قیدیوں کو ریلیز کیا۔ 7 روزہ جنگ بندی میں تقریباً 70 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی عمل میں آئی ہے، جنہیں حماس نے 7 اکتوبر کے حملہ میں قیدی بنایا تھا۔ رہا ہونے والے اسرائیلی قیدیوں میں سبھی تعداد بچوں اور خواتین کی ہے۔ فوجوں کی تعداد شامل نہیں ہے، نہ مرد قیدی شامل ہے۔ اسی طرح 200 سے زائد فلسطینی قیدیوں کو اسرائیل نے بھی ریلیز کیا ہے۔ پچھلے 7 دنوں میں پہلی جنگ بندی 4 دنوں کے لیے ہوئی تھی، اس کے بعد 2 دنوں کی مزید جنگ بندی میں توسیع کی گئی، اس کے بعد کل 1 دن کی مزید جنگ بندی میں توسیع کی گئی۔ اس کے بعد کوششیں کی جا رہی تھی کہ مستقل جنگ بندی ہو، جنگ بندی کا جو ڈیوریشن ہے وہ اور بڑھ جائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ اسی بیچ امریکی وزیر خارجہ بھی مشرق وسطیٰ پہنچ جاتے ہیں، وہ اسرائیل جاتے ہیں، دوسرے عرب رہنماؤں سے ملاقات کرتے ہیں، اور جنگ بندی کی جو کوششیں بڑھتی جا رہی تھی، شاید اس کے آنے کی وجہ سے یا اشارہ ملنے کی وجہ سے ویسا نہیں ہو سکا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی طرف سے بیان سامنے آیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے امریکی وزیر خارجہ سے 2 ٹوک انداز میں کہا کہ ہمارا ہدف، ہمارا مقصد حماس کا خاتمہ ہے، اس کے نام و نشان کو مٹانا ہے، فلسطینیوں کے دل سے آزادی کی تحریک کو ناپید کرنا ہے، اور جب تک اس مشن میں، اس ایجنڈا میں کامیابی نہیں ملے گی، اس وقت تک ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اب تک اسرائیل کے 2 ہدف میں ایک میں اس کو ہار ہو چکی ہے، اور دوسرے کے لیے اسرائیل نے پھر جد و جہد شروع کر دیا ہے۔ غزہ پٹی پر اسرائیل کے حملہ کا بنیادی مقصد تھا 2 ہدف میں کامیابی حاصل کرنا۔ پہلا ہدف تھا حماس کے ذریعے بنائے گئے قیدیوں اور فوجیوں کو ریلیز کرانا، لیکن اس ہدف میں 48 دنوں تک لگاتار جنگ کرنے کے باوجود، غزہ پٹی پر بمباری کرنے کے باوجود اسرائیل کو کامیابی نہیں مل سکی۔ اسرائیل کی آرمی لوکیشن معلوم کرنے میں ناکام رہی، اسرائیل کی خفیہ ایجنسیاں اور موساد پتہ کرنے میں ناکام رہی کہ حماس نے کہاں چھپا رکھا ہے۔ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید سرنگوں کے ذریعے کہیں باہر بھیج دیا گیا ہے، لیکن جب قیدیوں کے تبادلے کا سلسلہ شروع ہوا تو غزہ پٹی کے علاقے سے ہی اچانک سڑکوں پر نکل آتے تھے حماس کے لڑاکے، اچھی خاصی گاڑیوں سے، اور پھر شور اٹھتا تھا۔ ریڈ کراس کے حوالے وہ اسرائیلی قیدیوں کو کرتے تھے، اور بدلے میں ویسٹ بینک کے علاقے میں فلسطینی قیدیوں کو ان کے گھر بھیجا جاتا تھا ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیل کی جیلوں سے نکال کر۔ تو اسرائیل کی ناکامی سمجھی گئی کہ اسرائیل نے ایک بھی ٹھکانہ معلوم نہیں کیا، لوکیشن معلوم کرنے میں اسرائیل کی ایجنسیاں ناکام رہی، کہاں چھپا رکھا گیا ہے۔ اب دوسرا اسرائیل کا ہدف ہے حماس کو ختم کرنا۔ 48 دنوں کی جنگ کے دوران اسرائیل کی آرمی نے، اس کی فوج نے، اس کی جنگی طیاروں نے ہر ایک مقام پر حملہ کیا، لیکن کہیں بھی کامیابی ابھی تک اسرائیل کو نہیں مل سکی ہے۔ اب اسرائیل نے حملہ دوبارہ شروع کر دیا ہے، جنگ دوبارہ ریزیوم ہو گئی ہے، اور لگاتار لاشیں اب اٹھنے لگی ہے غزہ پٹی سے۔ اس میں کئی اہم شہریوں کی بھی ہلاکت کی خبر آ رہی ہے۔ ایک صحافی عبداللہ، ان کو بھی اسرائیلی آرمی نے حملہ کر کے شہید کر دیا ہے، کئی بچوں کو مارا گیا ہے، اور ایک مرتبہ پھر اسرائیل کے حملے میں بچے نشانہ بن رہے ہیں۔ عالمی طاقتوں کی، خاص طور پر قطر کی کوششیں لگاتار جاری ہے کہ مستقل جنگ بندی ہو، لیکن مستقل جنگ بندی فی الحال ممکن نظر نہیں آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے اسرائیل نے اپنا منصوبہ اور ایجنڈا پہلے بتا رکھا ہے کہ جب تک ہم حماس کو ختم نہیں کریں گے، اس وقت تک جنگ بندی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسرائیل کی یہ بھی کوشش ہے کہ حماس نے اسرائیل کے جن فوجیوں کو قیدی بنا رکھا ہے ان کو حماس ریلیز کر دے۔ دوسری طرف اس کے لیے حماس کی شرطیں بہت سخت ہے۔ حماس نے واضح لفظوں میں کر رکھا ہے کہ یہ خواتین کا معاملہ تھا، بچوں کا معاملہ تھا، اس لیے 3 کے بدلے 1 کی رہائی
پر ہم مان گئے ہیں، لیکن اب فوجیوں کی رہائی کا معاملہ ہے یا قیدیوں کی رہائی کا معاملہ ہے، اور ان کا تبادلہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہوگا، ڈیل اتنی سستی نہیں ہوگی۔ حماس کا کہنا ہے کہ جن اسرائیلی فوجیوں کو قیدی بنایا گیا ہے ان کی رہائی کے لیے پہلے نمبر پر اسرائیل کو غزہ پٹی پر مستقل جنگ بندی کا فیصلہ کرنا ہوگا، غزہ پٹی سے اسرائیل کی آرمی کو باہر نکلنا ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان فوجیوں کی رہائی کے بدلے اسرائیل کی جیلوں میں بند 7,000 فلسطینیوں کو آزاد کرنا ہوگا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ اسرائیل کو بند کرنا ہوگا۔ اسرائیل کی آرمی، اس کی ایجنسیاں لبنان اور جارڈن اور دوسرے علاقوں میں حماس کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بناتی ہے، ان پر حملہ کرتی ہیں، تو یہ شرطیں بھی شامل ہے حماس کی طرف سے۔ پہلے بھی حماس کے سامنے جھکنا پڑا ہے اپنے فوجیوں کی رہائی کے لیے، جس طرح 2004 میں ایک اسرائیلی فوجی کو حماسی قید سے رہا کرانے کے لیے اسرائیل کو 400 سے زیادہ فلسطینیوں کو اپنی جیل سے آزاد کرنا پڑا تھا۔ اسی طرح سال 2011 میں شالید کی رہائی کے لیے، یعنی ایک اسرائیلی فوجی کی رہائی کے لیے اسرائیل کو 1100 فلسطینی قیدیوں کو رہا کرنا پڑا تھا۔ تو اس طرح کے کئی معاملے ہیں جہاں ایک فوجی کو آزاد کرانے کے لیے اسرائیل کو 1,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو رہا کرنا پڑا ہے، اور اس وقت بھی حماس کی کچھ ایسی ہی سخت شرائط ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان اگلا معاہدہ کب ہوتا ہے، جنگ بندی ہو پاتی ہے یا پھر اسرائیل کا حملہ جاری رہے گا۔ لیکن اسرائیل اپنے ہدف میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کر رہا ہے وہ جنگی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہے، دہشت گردی ہے، کیونکہ کسی بھی جنگ میں فوج پر حملہ کرنے کے بجائے، مد مقابل دشمن سے جنگ کرنے کے بجائے عام شہریوں کو نقصان پہنچانا، سویلین پر حملہ کرنا ناقابل برداشت سمجھا گیا ہے، اور اسرائیل کا جرم بھی بڑھتا جا رہا ہے جس کی سزا اس کو ضرور مل کر رہے گی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے ملت ٹائمز کو فائنینشلی سپورٹ کیجئے اور سوشل میڈیا کے سبھی پلیٹ فارم پر ہمیں فالو کیجئے۔